اور غیبت سے رک جائے اور پاؤں برے عمل کی طرف جانے سے رک جائیں، بری محفل میں جانے سے رک جائے، ہاتھ ظلم سے رک جائیں، وہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں یہ تقویٰ دار بن جائیں، تو تب روزے کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ جب یہ تقاضا پورا تبھی ہوگا جب یہ سب پہ عمل کیا جائے گا، تو تب جا کر وہ رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی جو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں نازل فرما رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے وہ تب جا کے نصیب ہوگی جب انسان ان تمام برائیوں سے رک جائے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یک مشت آدمی برائی نہیں چھوڑ سکتا، وہ کوئی 3-4 گناہ اکٹھے کر رہا ہوتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، زانی بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، طرح طرح کے اور جرم کر رہا ہے، تو سارے یک مشت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ان میں سے جو پہلے چھوڑ سکتا ہے پہلے چھوڑ دے اور باقیوں کو چھوڑنے کا ارادہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے چھوڑنے کی وجہ سے جو نہیں چھوڑ سکتا اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے بھی چھڑا دے گا اور وہ آدمی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو یہاں فرماتا ہے بڑا کرم فرما رہا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ گناہ گار اپنے گناہ کو تسلیم تو کرے، ایک بار اس سے معافی تو مانگو۔ بڑے گناہوں سے تم خود بچ جاؤ تو چھوٹے گناہوں کو ہم اپنے طرف سے معاف کر دیں گے۔ کتنی رحمت وسیع ہے، یعنی بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ خود معاف کر دیں گے، یہ اس کا کرم ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان تو لے آؤں لیکن مجھ میں بہت ساری برائیاں ہیں، میں زانی ہوں، شرابی ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، دغا فریب بھی کرتا ہوں، بہت ساری برائیاں مجھ میں ہیں، تو یا رسول اللہ میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اور جب یہ چھوٹ جائیں تو تب آ کے آپ جتنے حاضر کو ایمان قبول کر لوں۔ آقا نے فرمایا کہ سب برائیوں کو رہنے دو، فقط جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ انہوں نے یہ بڑی آسان بات ہے، اس نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب اس نے اپنے خادم سے شراب طلب کی، شراب سامنے ہے، پینے لگا، تو کہا کہ جب کل میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گا وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا پی ہے تو جرم کا اعتراف کر لوں گا، یہ بڑی پٹائی ہے، شرم والی بات ہے، اتنی عظیم ہستی کے سامنے میں اپنے جرم کا اظہار کروں، تو اگر تو نہیں بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ اس نے بوتل توڑ دی، شراب چھوٹ گئی، اسی طرح زنا بھی چھوٹ گیا، ایک ایک کر کے ساری برائیاں چھوٹ گئی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بڑی نفس پہ ہاتھ رکھا تھا، ایسا کڑیا بتایا ہے جس سے ساری برائیاں چھوٹ گئی، جس سے میری ساری برائیاں چھوٹ گئی ہیں۔ تو یا رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے۔ تو دوستو یہ حدیث پاک میں واضح کرتی ہے اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیں تو گھروں میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، والد بیٹے پہ اعتبار نہیں کرتا، بیٹا والد پہ اعتبار نہیں کرتا، بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کرتا، یہ ساری بد اعتمادیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں فقط ایک جھوٹ چھوڑ دیں، فقط ایک جھوٹ چھوڑ دیں، یہ ساری بد اعتمادیاں ختم ہو سکتی ہیں، معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر خلفشار ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، وہاں پر محبت آ سکتی ہے، فقط جھوٹ چھوڑ۔ نہ بیٹا باپ سے جھوٹ بولے، نہ بھائی بھائی سے جھوٹ بولے، خاوند بیوی سے جھوٹ نہ بولے، بیوی خاوند سے جھوٹ نہ بولے، یہ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور یہ جھوٹ گھر سے نکل جائے، ساری برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جھوٹ قائم رہے تو ہر برائی قائم رہے گی، ہر برائی قائم رہے گی۔ جو جس کی عادت بن چکی ہے جھوٹ برائی کرنے کی وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ کرتا رہے گا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ آدمی یہ ایک جھوٹ چھوڑے۔ اس ماہ مقدس کی برکات یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فل یسم، بس وہ رک جائے،
ان تمام برائیوں سے رک جائے، فقط کھانے پینے سے نہ رک جائے، کھانے پینے سے رک جانا یہ کافی نہیں ہے، تمام برائیوں سے رک جائے تو پھر وہ تمام برکات اور رحمتیں اور مغفرتیں وہ حاصل کر سکے گا، ورنہ وہ سارے پورا مہینہ سارے دن بھوک افلاس برداشت کرتا رہے گا، تکلیف برداشت کرتا رہے گا، اسے نفع نہیں دیں گے، اسے نفع نہیں ملے گا۔ یہ بھوک پیاس تبھی نفع بخش ہوگی جب آدمی برائی چھوڑ دے۔ اس لیے اس بھوک پیاس کو نفع بخش کرنے کے لیے آقا کے فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس ماہ مقدس ان گھڑیوں میں عبادت جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ حدیث بیان کی ہے میں نے کہ کوئی شخص ایک سجدہ کرتا ہے تو 1000 سانس ہونے کی ملتی ہے، اور کوئی شخص یہاں پر اس مہینے میں نفل پڑھتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، جب فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو برستی ہے، اس میں کمی نہیں آتی، وہ تو برستی رہتی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح بارش ہر جگہ پہ یکساں برستی ہے، ہر جگہ پہ یکساں برستی ہے، بارش کے قطرے گندی زمین میں گرتے ہیں، اچھی زمین میں بھی گرتے ہیں، ہر جگہ بارش یکساں برستی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے جب یہی بارش کے قطرے کھیتوں میں گرتے ہیں تو فصلیں لہلہاتی ہیں، خوشبو اٹھتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اور جب یہ پھولدار کیاری میں گرتی ہے تو خوشبو کے مہک بھولے اٹھتے ہیں، مہک آتی ہے، اور یہی بارش کے قطرے جب گندگی کے ڈھیر میں گرتے ہیں تو وہاں سے توفن اور بدبو آتی ہے۔ رحمت تو وہی برستی ہے، بارش وہی ہے، بارش کے قطرے وہی ہیں، لیکن زمین درست نہیں ہے۔ جو اچھی زمین ہے وہ اچھی خوشبو دیتی ہے، اچھا نتیجہ دیتی ہے، اور لوگ اس طرح مائل ہوتے ہیں، اور جو زمین گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہے وہ توفن و بدبو دیتی ہے۔ اسی طرح جو اشخاص جن کے دل ان رضائل سے بھرپور ہیں، اس گندگی سے بھرپور ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، جب یہ بیماریاں دل میں موجود ہوں گی تو ان پر جب اللہ کی وہی رحمت کے قطرے گریں گے تو بدبو اٹھے گی، ان سے بدبو اٹھے گی، وہ فسادی بنیں گے، وہ معاشرے کے ناسور پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن یہی رحمت کے قطرے جب اچھے انسان پہ گرتے ہیں جس کا دل ان بیماریوں سے صاف ہے تو وہ روحانی پرواز کرتا ہے، وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے، خواجہ اجمیری بن جاتا ہے، شاہ بغداد بن جاتا ہے، اور اس کے نام سے لوگ اس کے سامنے تعظیم میں جھک جاتے ہیں اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ لوگ معاشرے میں معزز ہوتے ہیں۔ اس لیے عزت معاشرے میں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حضور مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ جب دل صاف ہوگا، ان بیماریوں سے پاک ہوگا، یہ ماہ مقدس بھی نفع دے گا اور اللہ کی رحمت اسے چمکا دے گی، اسے چمکا دے گی، اس میں بہتری پیدا فرما دے گی۔ یہ سبھی تب کچھ نصیب ہوگا جب ہم اپنے نامہ اعمال پر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے، اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ سن لیں کہ 3 رمضان مبارک کو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا ہے۔ 3 رمضان ان کا وصال ہے۔ بڑی عظیم ہستی ہیں، ایسی ہستی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر قانون تبدیل کر دیا اپنا۔ ہمیشہ نسب مردوں سے چلتا ہے، نسب مردوں سے چلتا ہے، اللہ نے یہاں اپنے قانون کو تبدیل کر دیا۔ مصطفیٰ کا نسب آپ